ہیں بتانا جو ہے لوگوں کو کہ میں نے فلاں پلازا سے وہ دردی سے سلوائے ہیں کپڑے. اللہ اکبر. یہ اللہ میں محفوظ رکھے ان چالوں سے. یہ عدو مبین ہے, یہ کرین بن گیا ہے, اللہ نہ کرے ہمارا. اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے تم غفلت کرو گے مجھ سے تو میں تمہیں مسلط کر دوں گا, تمہارے اوپر یہ مسلط کر دوں گا, پھر یہ تمہارا کرین بن جائے گا, پھر یہ تمہیں مشورے دے گا. اور نہیں یار کہاں کی ہو گیا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کر لینا 2 منٹ کچھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ کرتے ہوئے تو جب موت آ گئی تو ریڈ ہینڈر اٹھے گا کہ نہیں. دعا مانگو اللہ جب ہمیں موت آئے نا دین پہ آئے, دین اسلام پر موت آئے اور ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو. اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو, اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو, دروشی پڑھا کرو. زیادہ دروشی پڑھنے سے ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں. جاؤ ایک نسخہ دینے لگا ہوں, بار بار دیتا ہوں. نماز میں سجدے میں یہ دعا پڑھو, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد لا الہ الا انت سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اللہ کی تسبیح بھی بیان ہوگی, استغفار بھی ہو گیا. تو اللہ قرآن میں فرماتا جب تم استغفار پڑھو گے, جب استغفار پڑھو گے تو کیا کروں گا, رحمت کی بارش برساؤں گا, بیٹوں سے مدد کروں گا, میوے دوں گا, نہریں دوں گا, امن دوں گا. تو سب سے قریب آدمی کب ہوتا ہے, سجدے میں اللہ سے. تو پھر جب تم یہ پڑھو گے سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھو, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی پڑھو, سجدے میں پڑھو, رکوع میں پڑھو. میں پچھلے سال اس دفعہ تو کرونا تھا, حرم میں کوئی بندہ تھا پتہ نہیں انڈین تھا کہ کہاں سے, پاکستانی نہیں تھا. دور سے اس نے کہیں مجھے دیکھا تو دور سے کہتا آواز دی مجھے, میں رکا تو آ کر مجھے مسافہ کر کے مان کا کر کے مجھے کہنا سلف صاحب آپ کے لیے بڑی دعا کر رہا ہوں, آپ نے ایسا نسخہ بتایا میرے سارے کام اللہ نے کر دیے. کہتا آپ نے یہ دعا بتائی تھی میں نے یہ یاد کر لی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں, 2 سجدے کے درمیان ٹھونگے مت مارا کرو. وہ دعا ہے, ذرا کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کر کے دیکھ لو. اللہم اغفر لی, یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا. اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے, کسی فرقے کو, لیکن کام چور ہوں نا میں, ظاہری ہوں نا, اس لیے مجھے نظر نہیں آتا. 2 سجدوں کے درمیان کی دعا, اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, وعافنی, مجھ کو عافیت عطا فرما, مجھے صحت عطا فرما, اللہم اغفر لی ورحمنی, مجھ پر رحم عطا فرما, وعافنی, مجھ پر عافیت دے, مجھے صحت دے, ورزقنی, مجھے رزق عطا فرما. ظاہر ہے کہ پاک رزق عطا ہے. یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے. سیکھو, کرو, چند دن میں کرو, چند مہینے کر کے دیکھو, اگر عزت یا رزق میں کمی آ جائے پکڑ لینا. کرو نا, یہ یاد کرو نا, کرواؤ نا بچوں کو, لگاؤ نا رابطہ. یہ مومن کی معراج ہے نا نماز, جس سے میں کیا میری نسلیں بھی دور ہیں. نہیں سویا رہا میرا پتر, رات ساری تم نے کالج کی پڑھائی کی ہے, سویا رہے میری بیٹی, ساری رات پڑھتی رہی ہے, امتحان آ رہے ہیں, میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, پتہ چلتا ہے کہ آخری ایام میں پاگل ہو گئی ہے. ہاں جی, رات جاگ کے, رات کو عبادت پوری جاگنے کی نبی کو اجازت نہیں دی اللہ نے. اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا تھا کہ نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے, کچھ سو اور کچھ جاگ. وہ خالق ہے نا بنانے والا, اس کو پتہ ہے کہ اس جسم کو کیا چاہیے, کس ٹائم میں کیا چاہنا ہے اس نے. وہ تو کہتا ہے سورج چڑھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سجدہ نہ کرنا. سائنس کیا کہتی ہے, سائنس کہتی ہے جب سورج چڑھتا ہے تو زمین سے ایسی شعاعیں ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد 9-10 منٹ کے بعد وہی شعاعیں انسانی جسم کو اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ اس کے جوڑوں کے اندر جو گندے فضلے ہیں, گندے ہیں مادے, ان کو جلا دیتی ہے. تو اشراق کی نماز کا کیا ٹائم ہے, سورج چڑھتے ہوئے منع کر دیا نوافل پڑھنے سے, اور جیسے ہی ٹائم گزرا, سائنس تو یہ کہہ رہی ہے. تو وہ رب اتنا کریم, اتنا زبردست رب
جو تیرا خیر خواہ ہے، انتظار میں بیٹھا ہے کب یہ رو کر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے شرط لگائی نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے نبی ہو نا، آپ کے رشتہ دار تھے نا مشرکین مکہ، تو اللہ کو کہو کہ یہ صفا مروہ سونے کا بنا دیں۔ جبرائیل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اللہ کا بھی دیا، اللہ نے سلامتی بھیجی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس صفا مروہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا، اس کے بعد اگر ایک بندہ بھی بے ایمان رہا تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ کبھی میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، آپ نے فرمایا نہیں اللہ، پتہ تھا نا قوم کا اپنی کا، اللہ بس ایک دعا ہے کہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھنا، یاد رکھنا اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا جائے، مانگ لو اس سانس چلتی ہوئی، اس سے پہلے کہ تمہیں ملک الموت نظر آ جائے پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے اپنی میں اور آپ اصلاح کر لیں، یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، گارنٹی ہے گارنٹی۔ بس آنسو بہا لو اس کے سامنے، آنسو نہیں بہتے، چہرہ نہیں بنتا، رونا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رونے والا منہ بنا دو، اللہ تیری دعا قبول کر لے گا، اس سے زیادہ اور کیا عرض دے۔ بیٹھا ہے تمہارا انتظار میں بیٹھا ہے اللہ کے لیے۔ یہ بیماریاں کوئی چیز نہیں ہے، یہ بیماری بھی اگر آتی ہے مومن کو تو ٹھیلا معمولی سا لگتا ہے، ایک کانٹا چبھنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اگر بچے کا دکھ، بچی کا دکھ، مال کا دکھ، بھینس کا دکھ، گھر کا کوئی نقصان، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اللہ سے اس کی عافیت مانگتا ہے، پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یہ دعائیں ہیں، یاد کرو، کوئی نقصان ہو جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہوتی ہیں، ان کو اپنے شوہر سے بہت پیار تھا، ہر وقت ان کو یاد کرتی روتی رہتی تھی، بڑی فہم والی بیوی تھیں وہ۔ پتہ چلا بیویوں کے ذریعے کہ فلاں عورت ہے بیوہ ہو گئی ہے، لیکن بہت اپنے خامد کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ دعا بتا دو، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اس کا متبادل عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو بتایا کہ یہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، وہ نبی کی بیوی بن گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے تو یہ پڑھا کرو، چوری ہو گئی، کچھ ہو گیا، پڑھو۔ ادھر ادھر بھاگتے ہو صحاب لگانے کے لیے، بابا دسیں، وہ کہنا تیری پرجائی نے چوری کی تھی۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اکمال بھی گیا تو رشتہ داری بھی گئی۔ ہاں جی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دشمنی بڑھتی ہے، پھر قتل ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ایسا؟ خاندانوں کے خاندان بکھر جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرو نا، اس پر شکر کرو۔ کہتے ہیں نا کہ مومن اگر چھوٹے نقصان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کسی بہت بڑی خوشخبری کے لیے اس کے لیے وہ ایک ہوتی ہے، نوید ہوتی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے، پڑھتا ہے، پھر یہ دعائیں پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ یاد کرو یہ دعائیں، اللہ کسی کو ازمائش میں نہ ڈالے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ جو کہا سنا اللہ پاک اس میں کمی کوتاہی معاف فرما دینا، یا اللہ اس کو قبول و منظور کر دے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ تعالیٰ وہ ہدایت عطا فرما جو تم نے ہدایت والوں کو عطا کی۔ اے اللہ وہ صحت عطا فرما جو تم نے صحت والوں کو عطا کی۔ اے اللہ جو عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو شر تو نے ہمارے مقدروں میں لکھا ہوا ہے، تقدیر تو نے لکھی ہوئی ہے نا، اللہ اس شر کو ہم سے پھیر دے، یا اللہ اس شر کو خیر میں بدل دے اللہ، کیونکہ تو حکم کرنے والا، تجھے کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔